أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ، بخاری اور مسلم کی ان احادیث کے ساتھ جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، اور ان احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے ایک کتاب میں جس کا نام ہے عمدۃ الاحکام۔ عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 302 آج ہم پڑھیں گے، اور آج کی احادیث کا موضوع وہ شرائط ہیں جو نکاح میں رکھی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ نکاح میں رکھی جانے والی شرائط دو طرح کی ہوتی ہیں، ان کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک وہ شرائط جو نکاح کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہوتی، اور ان شرائط میں سے کسی شرط میں، ان شرائط میں سے ہر شرط میں میاں بیوی میں سے کسی نہ کسی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکی کا یہ شرط رکھنا کہ میں اس شہر میں رہوں گی اور اس شہر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ دوسرے نمبر پہ وہ شرائط ہوتی ہیں جو نکاح کے تقاضوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ میں آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کر رہا ہوں اس شرط پہ کہ آپ اس سے اولاد نہیں لیں گے، تو یہ شرط نکاح کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ نکاح کرنے کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولاد لینا۔ یا لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ میں آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کر رہا ہوں اس شرط پہ کہ آپ اس کو پھر طلاق دے دیں گے، تو یہ شرط بھی نکاح کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو یہ شرائط جو نکاح میں رکھی جاتی ہیں، ان میں سے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا، اس میں میزان کیا ہے، ترازو کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کہ المسلمون عند شروطہم، مسلمان اپنی شرائط پہ قائم و دائم رہتے ہیں، الا شرطا حرم حلالا او حل حراما، سوائے اس شرط کے جو شرط اللہ کی طرف سے حلال کردہ کسی چیز کو حرام کر دے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ کسی چیز کو حلال کر دے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو کی روشنی میں یہاں پہ یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ درست شرط وہ ہوگی جس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک کہ اس شرط میں دین یا دنیا کے لحاظ سے شرط لگانے والے کا کوئی فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ ہو یا دینی فائدہ ہو۔ اور اگر شرط ایسی ہے جس میں شرط لگانے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دینی نہ دنیاوی، تو ایسی شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين او في الدنيا كان باطلا بالاتفاق، کہ اگر ایسی شرط لگائی گئی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کے لحاظ سے نہ دنیا کے لحاظ سے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ایسی شرط باطل ہوگی، ناقابل قبول ہوگی سب کے نزدیک۔ دوسرے نمبر پہ درست شرط میں یہ خوبی بھی پائی جائے گی کہ وہ ایسی شرط ہوگی کہ اگر اس شرط کے بغیر وہ کام کیا جائے تو مباح ہو، جائز ہو۔ یہ بات ابھی میں سمجھاتا ہوں آپ کو، شاید سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہو۔ یہ آخری بات، یعنی کہ ایک چیز آپ اس کو نکاح میں بطور شرط ذکر کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ شرط کے بغیر یہ چیز اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔
اگر شرط کے بغیر یہ چیز جائز ہے تو پھر شرط کے طور پہ بھی جائز ہے، اگر شرط کے بغیر یہ ناجائز ہے تو پھر شرط کے طور پہ بھی ناجائز ہے۔ ابھی بھی یہ بات ذہن میں اتری نہیں ہے، اتر جائے گی ابھی انشاءاللہ۔ کیا کوئی مرد یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں ایک ہی شادی کروں گا، میں نے دوسری شادی نہیں کرنی؟ کیوں جی، اعلان کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا اعلان کرے اس کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، حرام تو نہیں ہے، جائز ہے نا؟ تو پھر نکاح میں اس کی شرط لگانا بھی جائز ہے۔ لڑکی والے شرط لگا سکتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری شرط یہ ہے کہ دوسری شادی آپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ہاں کر دی تو پھر اس شرط پہ قائم رہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نکاح میں وہ چیز بطور شرط ذکر کی جا سکتی ہے جو شرط کے بغیر کیا ہے؟ جائز ہے، اور جو شرط کے بغیر ناجائز ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ آئیے آج کی پہلی حدیث پڑھتے ہیں جس کا عمدۃ الاحکام میں نمبر ہے 302 راوی ہے عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، کہ سب شرائط سے بڑھ کر جو شرط اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اسے پورا کیا جائے، یہ وہ شرط ہے جس کے ذریعے آپ نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ لڑکی والوں نے آپ کو لڑکی کب دی؟ جب آپ نے وہ شرط قبول کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی آپ کے لیے حلال ہوئی ہے شرط قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو جتنی بھی شرائط ہوتی ہیں ان شرائط میں سے جو شرائط سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ انہیں پورا کیا جائے، یہ وہ شرائط ہیں جن کے ذریعے کوئی شرمگاہ حلال ہوئی۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 5151 5151، اور امام بخاری اس کے اوپر باب کیا قائم کرتے ہیں؟ باب شروط فی النکاح، کہ نکاح میں شرائط عائد کرنا، شرائط لگانا، اس کا کیا حکم ہے۔ اس باب کے نیچے یہ حدیث لے کر آئی ہے۔ تو پھر کیا جواب ملا اس حدیث کے ذریعے؟ کہ ایسی شرائط لگانا جائز ہیں، ایسی شرائط لگانا جائز ہے جو شرائط قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، وہاں پہ نمبر ہے 1418 1418۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ پہلے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ ان شرائط کو پورا کرنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے جن شرائط کو آپ نے نکاح کے موقع پہ قبول کیا ہے، مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکی والوں کی طرف سے مہر مثل سے بڑھ کر مہر کی شرط لگانا۔ مہر مثل سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ عام طور پہ لڑکے لڑکی کی فیملیوں میں حق مہر چل رہا ہے 50,000 روپیہ، لیکن انہوں نے شرط لگائی ہے کہ ہم رشتہ تب دیں گے جب 1,00,000 روپیہ آپ حق مہر مقرر کریں گے۔ تو یہ شرط اگر آپ نے مان لی ہے تو اس شرط کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ دوسری مثال اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے شرط رکھی گئی کہ ہماری لڑکی فلاں شہر میں رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے گی، ہماری لڑکی اس شہر کی فلاں سوسائٹی میں رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے گی۔ تو آپ نے جب یہ شرط مان لی ہے تو اب اس شرط کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔
لڑکے کی طرف سے شرط ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ کہ میں اس لڑکی سے شادی تب کروں گا اگر یہ کنواری ہے، اگر کنواری نہیں ہے تو پھر میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ لڑکی کے گھر والوں نے بتا دیا کہ کنواری ہے، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو کنواری نہیں تھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرط جو لگائی گئی ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس شرط کا اہتمام کریں، اور ایسے ہی لڑکے کی طرف سے شرط لگائی جا سکتی ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے اس لڑکی سے جس کا تعلق فلاں خاندان سے ہو، فلاں کاسٹ سے ہو، فلاں فیملی سے ہو، فلاں برادری سے ہو، تو لڑکی کے گھر والے اس میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے اس حدیث سے معلوم ہونے والے اس پہلے فائدے کا کہ جو بھی شرائط نکاح کے موقع پہ آپ نے تسلیم کی ہیں، ان کے اوپر آپ نے یس کیا ہے، ان کے اوپر آپ نے سائن کیے ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، الا یہ کہ کوئی شرط شریعت کے خلاف ہو۔ نمبر 2، یہ بات ذہن میں رہے کہ ان شرائط کو پورا کرنا بھی واجب ہے جن شرائط کا تقاضا نکاح کرتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب بھی کیا سمجھے ہیں؟ آپ نے شرط نہیں لگائی، لڑکی والوں نے نہیں لگائی، لیکن ایجاب و قبول نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کی رہائش آپ کے ذمہ ہو گئی، یہ نکاح کا تقاضا ہے۔ لڑکی کا لباس، مناسب لباس آپ کے ذمہ ہو گیا، لڑکی کا کھانا آپ کے ذمہ ہو گیا۔ تو اس حدیث میں یہ شرائط بھی داخل ہیں جس حدیث میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حق رکھنے والی شرائط وہ ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے شرمگاہ کو حلال کیا ہے، اور ایسے ہی لڑکی پہ واجب ہے کہ خامند کی کیا کرے؟ اطاعت کرے۔ خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل نہیں سکتی۔ خامند کے گھر میں کسی ایسے مرد و عورت کو داخل نہیں کر سکتی جس کا داخلہ خامند نے ممنوع کر دیا ہے۔ تو یہ نکاح کے تقاضوں میں چیزیں داخل ہیں۔ یہ وہ شرائط ہیں جو لڑکے کو ذکر نہیں کرنا پڑتی، یہ وہ شرائط ہیں جو لڑکی کو ذکر نہیں کرنا پڑتی، یہ نکاح کے تقاضوں میں داخل ہیں، تو ان کو پورا کرنا بھی واجب ہے۔ ہم بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان شرائط کو پورا کرنا واجب ہے جو آپ نے نکاح کے موقع پہ قبول کی ہیں، اور نمبر 2 وہ شرائط جو نکاح کے تقاضوں میں داخل ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی شرط لگا دی گئی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا تشترط المرأة طلاق اختها، کوئی لڑکی یہ شرط نہ لگائے کہ پہلی بیوی کو طلاق دی جائے۔ اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ کسی لڑکی نے، لڑکا اس سے دوسری شادی کرنے جا رہا تھا، پہلی بیوی موجود ہے، لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ پہلی بیوی کو کیا دیں گے؟ طلاق دیں گے۔ اب اس نے دوسری لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کو گھر میں لے آیا، اب یہ دوسری بیوی شور ڈالی، دو اس کو طلاق۔ تم نے شرط تسلیم کی تھی، تم نے شرط مانی تھی، تم نے سائن کیے تھے اس کے اوپر۔ تو پہلی بات یہ کہ لڑکے کا اس شرط کو ماننا غلط تھا۔ دوسرے نمبر پہ اب اس شرط پہ عمل کرنا غلط ہے۔ یہ شرط شریعت کے تقاضوں کے، شریعت کے خلاف ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ آپ کسی لڑکی کا گھر اجاڑ رہی ہیں،
تو اس قسم کی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے یہ مسئلہ بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ نکاح کے موقع پہ تسلیم کی جانے والی شرائط دیگر شرائط کے مقابلے میں زیادہ پختہ، زیادہ پکی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو پورا کرنے کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان شرائط کے ذریعے آپ کے لیے ایک لڑکی حلال ہوئی ہے، ایک لڑکی جو آپ کے لیے حرام تھی وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی ہے، وہ جائز ہو گئی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آخر میں اس حدیث کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے اکثر کا موقف یہ ہے کہ عقد نکاح کے نتیجے میں جو چیزیں خامند کے لیے بیوی پہ واجب ہوتی ہیں یا بیوی کے لیے خامند پہ واجب ہوتی ہیں، ان میں اعتبار عرف کا ہوگا۔ اعتبار کس کا ہوگا؟ عرف کا۔ عرف جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے معاشرے میں کیا طریقہ چل رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ پتہ چل گیا کہ نکاح کے نتیجے میں لڑکی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ خامند کے۔ اب خرچے میں اختلاف شروع ہو جائے گا، لڑکی والے کہیں گے خرچہ اتنا ہونا چاہیے، لڑکا کہے گا اتنا ہونا چاہیے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اس میں اعتبار عرف کا ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں اس قسم کی لڑکی کو اس قسم کا لڑکا کتنا خرچ دیا کرتا ہے، کس قسم کا کھانا کھلایا کرتا ہے۔ ایسے ہی خامند کس حد تک اس لڑکی سے تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کی حد بندی ہو سکتا ہے۔ لڑکی لڑکے میں اختلاف شروع ہو جائے اس مسئلے میں، لڑکی کہے کہ یہ مجھے حد سے زیادہ تنگ کرتا ہے، اور لڑکا کہے میرا حق ہے، معاملہ کورٹ میں چلا جائے، تو اس مسئلے میں بھی عرف کی طرف دیکھا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کہ لڑکیوں کے خامند پہ ایسے ہی حقوق ہیں جیسے خامند کے لڑکی پہ حقوق ہیں، بالمعروف۔ یہ حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے؟ عرف کے مطابق۔ اور پھر حدیث بخاری شریف کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ابو سفیان کی وائف سے، کیا نام تھا وائف کا؟ ہند رضی اللہ عنہا، کہ خودی ما یکفی کی وولدی کی بالمعروف۔ کہ تم ابو سفیان کے مال میں سے اتنا مال لے سکتی ہو جو تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اعتبار کس کا ہوگا؟ بالمعروف ہی، عرف کا۔ تو ایسے معاملات میں عرف کو دیکھا جائے گا۔ یہ تھے وہ چند مسائل جن کا تعلق تھا ہماری آج کی پہلی حدیث سے، اور اس حدیث کا عمدۃ الاحکام میں نمبر کیا تھا؟ 302۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 303 کی طرف، 303۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح الشغاری، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا نکاح شغار سے۔ شغار کس کو کہتے ہیں؟ بٹا سٹا کا نکاح۔ بٹا سٹا جانتے ہیں نا جی، اس کی وضاحت آگے آ رہی، میں نہیں کرتا وضاحت کیونکہ آ رہی آگے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے وہاں پہ اس کا 5112، 5112۔ اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1415، 1415۔ حدیث کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ وہ شغار، کہ نکاح شغار کہتے کس کو ہیں، بٹا سٹا کا نکاح کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر کے شاگرد امام نافع۔
مسلم شریف میں اصطلاحات آئی ہے کہ یہ وضاحت کرنے والے، شغار کی تعریف کرنے والے، شغار کا تعارف کرانے والے کون ہیں؟ جی تابعی امام نافع ہیں. کہتے ہیں والشغار ان یزوج الرجل ابنتہ ولا یزوج الاخر ابنتہ. شغار یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح، اس کی شادی کسی مرد سے کرے اس شرط پہ، ہمارا موضوع شرط چل رہا ہے، اس شرط پہ کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی سے کرے گا، جبکہ دونوں کے مابین حق مہر نہیں ہوگا. حق مہر نہیں ہوگا. حق مہر کس کا حق ہوتا ہے ویسے؟ لڑکی کا. تو نہ اس نکاح میں حق مہر ہے نہ اس نکاح میں. یہ والی لڑکی بھی حق مہر سے گئی، وہ والی لڑکی بھی حق مہر سے گئی. اس حدیث پہ مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو عمدۃ الاحکام کا حصہ نہیں ہے، وہ ابو داؤد شریف میں آئی ہے. اس سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اس حدیث کا ابو داؤد شریف میں نمبر ہے 2075 راوی ہے آرج. یہ کہتے ہیں کہ عباس بن عبداللہ بن عباس، کون ہوئے جی؟ عبداللہ بن عباس کے بیٹے اور ہاشمی آل بیت میں سے. عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی بیٹی عبد الرحمن بن حکم کے نکاح میں دے دی. کس کے نکاح میں دے دی؟ عبد الرحمن بن حکم کے نکاح میں. اور عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی عباس بن عبداللہ بن عباس کے نکاح میں دے دی. وَكَانَ جَعَلَ صَدَاقًا، اور دونوں نے حق مہر بھی مقرر کیا تھا. اس پہلے نکاح میں بھی حق مہر مقرر کیا گیا اور دوسرے نکاح میں بھی حق مہر مقرر کیا گیا. فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ مَرْوَانَ، تو امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو لیٹر لکھا، جو مدینہ کے کیا تھے؟ گورنر تھے. یامرہ بالتفریق بینہما، مروان کو حکم دیا کہ یہ دونوں نکاح کینسل کر دو، ختم کر دو. اور کہا معاویہ نے فی کتابہ، اپنے لیٹر میں، ھذا الشغار الذی نہی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو وہ شغار ہے، یہی تو بٹا سٹا جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا. اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نکاح شغار کب ممنوع ہے، بٹا سٹا کا نکاح کب ممنوع ہے؟ جب دونوں، بٹا سٹا کا نکاح ہر شکل میں ممنوع ہے، چاہے اس میں حق مہر ہو یا نہ ہو. اور جو ہم نے نافع کسے پوچھا تھا، نافع نے کیا کہا تھا؟ امام نافع نے کہ شغار وہ ہوتا ہے جس میں بٹا سٹا ہو اور حق مہر نہ ہو. یعنی کہ امام نافع کی وضاحت سے پتا چلا تھا کہ بٹا سٹا تب جائز ہو جائے گا جب اس میں دونوں طرف حق مہر مقرر کیا گیا ہو، حق مہر رکھا گیا ہو. اور جو ابھی ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھی ہم نے، جناب معاویہ کا فیصلہ پڑھا ہم نے، اس سے پتا چلتا ہے کہ بٹا سٹا ہر شکل میں ممنوع ہے، حق مہر مقرر کیا گیا ہو تب بھی، حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تب بھی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ تھا. سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ تھا کہ بٹا سٹا کا نکاح ممنوع ہے، چاہے اس میں دونوں طرف سے حق مہر مقرر کیا گیا ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب امام نافع کی تفسیر اور وضاحت میں اور جناب معاویہ کی حدیث میں کیا ہو رہا ہے؟ تضاد ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جناب معاویہ نے تو کہہ دیا کہ یہ اللہ کے رسول نے جس شغار سے منع کیا تھا وہ یہی ہے، گویا کہ وہ اس کی نسبت کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تو اسے لینا ضروری ہو جائے گا. اور یہاں پہ جو شغار کی وضاحت کی نافع نے
تو یہ نافع کا اپنا موقف ہے، تو حدیث کے مقابلے میں ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ ایک یعنی کہ طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اس تضاد کو ختم کرنے کا، اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کا، کہ ابو داؤد شریف والی حدیث پہ ذرا اچھی طرح غور کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ تو ہم اس حدیث پہ غور کرتے کرتے نکل گئے صحیح ابن حبان کی طرف۔ کہاں چلے گئے ہم؟ صحیح ابن حبان میں بھی یہی حدیث آئی ہے، جناب معاویہ والی۔ تو وہاں پہ الفاظ کچھ یوں ہیں، اب ذرا غور کرنا آپ نے۔ وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ وَقَدْ كَانَ جَعَلَاهُ صَدَاقًا، کہ ان دونوں نے اس کو حق مہر بنایا تھا۔ کس کو؟ بٹے سٹے کی شادی کو حق مہر بنایا تھا، ان کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے۔ حق مہر کیا ہے؟ کہ میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں۔ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا کئی علماء کرام نے یہ سمجھا ہے کہ ان دونوں نے حق مہر مقرر کیا، انہوں نے حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، یعنی کہ حق مہر مقرر نہیں کیا تھا۔ یہ اب اس جملے سے محسوس ہو رہا ہے جو ابن حبان کا ہے کہ انہوں نے اسی چیز کو حق مہر بنا لیا تھا۔ گویا کہ قصور یہ تھا کہ حق مہر مقرر نہیں کیا، اس لیے ان کا نکاح جو ہے وہ شغار قرار پایا اور ممنوع قرار پایا۔ یہ معنی تب نکلے گا جب ہم جائیں گے صحیح ابن حبان کی طرف۔ اور اگر ہم ابو داؤد شریف میں رہتے ہیں تو وہاں پہ جعلا کے بعد ہو ضمیر نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف میں جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے حق مہر مقرر کر رکھے تھے، تب بھی اس کو امیر معاویہ نے ممنوع قرار دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے اسی سے تو منع کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ابن حبان کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مالی طور پہ کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، حق مہر یہی تھا کہ بھئی میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے جی میں بھی تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں۔ تو ابن حبان کے الفاظ کی روشنی میں اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو یہ نافع کے مطابق ہو جاتی ہے۔ کس کے مطابق ہو جاتی ہے؟ نافع کے مطابق۔ لگتا یہ ہے واللہ عالم کہ یہ موقف شاید زیادہ مضبوط ہے، اگرچہ معاشرتی طور پہ مٹے سٹے سے بچنا چاہیے، چاہے اس میں حق مہر مقرر کیا گیا ہو، کیونکہ حق مہر مقرر ہونے کے باوجود اس نکاح سے نقصان پہنچتا ہے کس کو؟ دونوں کو۔ اگر ادھر لڑکی لڑکے میں اختلافات پیدا ہو گئے تو ادھر بھی ہوتے ہیں، ادھر ہو گئے تو ادھر بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اپنا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ادھر میری بہن کو تنگ کیا گیا ہے تو ادھر بھی میں نے تنگ کرنا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس سے عام طور پہ نقصان پہنچتا ہے، تو اس لیے بچنا ہی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نکاح شغار بٹے سٹے کا نکاح ممنوع ہے، اور یہ ممانعت یہ نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے، تو ایسا نکاح درست نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس نکاح کے حرام ہونے کی، اس کے ممنوع ہونے کی، اس کے غلط ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حق مہر نہیں ہوتا، اور یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے نافع کے ان الفاظ سے کہ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ، کہ نکاح شغار سے اللہ کے نبی نے منع کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور نافع کہتے ہیں کہ نکاح شغار وہ ہوتا ہے جس میں حق مہر بٹا سٹا ہو لیکن حق مہر نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ لڑکی کا ولی نکاح لڑکی کا وہاں پہ کرے جہاں پہ لڑکی کے لیے بہتری ہو، لڑکی کی خیر خواہی کا سوچے، اپنا فائدہ نہ سوچے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نکاح شغار سے روک دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ نکاح شغار میں نکاح کرنے والا لڑکی کا باپ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے،
لڑکی کا نکاح وہاں پہ کر رہا ہے جہاں اس کو لڑکی مل رہی ہے بطور بیوی. تو شریعت نے یہاں پہ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بیٹی کا نقصان کریں، شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی. تو اسے پتا چلا کہ شادی کرتے ہوئے بچی کے معاملے میں بچی کا باپ یہ دیکھے کہ بچی کا فائدہ کس میں ہے، اپنے فوائد نہ دیکھے. کس کا فائدہ دیکھے؟ بچی کا فائدہ. یہ جو وضاحت آئی حدیث کے آخر میں کہ نکاح شغار کس کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ کس کے الفاظ ہیں؟ نافع کے. ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ مسلم شریف کے ذریعے. اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کس کے الفاظ ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے یا عبداللہ بن عمر صحابی کی طرف سے ہے یا عبداللہ بن عمر کے شاگرد نافع کی طرف سے ہے یا نیچے والے راوی امام مالک کی طرف سے ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی. لیکن راجح قول انشاءاللہ یہی ہے کہ یہ تفسیر، یہ تعریف، یہ وضاحت امام نافع کی طرف سے ہے. اس حدیث کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ علماء کرام کا اجماع ہے کہ یہ نکاح حرام ہے. کون سا نکاح؟ نکاح شغار، بٹے سٹے کا نکاح. اختلاف اس میں ہے کہ نکاح کر لیا گیا تو اب کیا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح صحیح رہے گا، بس حق مہر جو ہے اس کا معاملہ آپ حل کر دیں. کیا کریں؟ حق مہر پہلے مقرر نہیں کیا گیا تھا، مقرر کر دیں. کیا کون سا حق مہر مقرر کریں؟ مہر مثل. وہ حق مہر مقرر کریں جو اس قسم کی لڑکیوں کو ملا کرتا ہے نکاح کے موقع پہ. جتنی کو خوبصورتی یہ لڑکی ہے، جتنی کو تعلیم یافتہ یہ لڑکی ہے، جس قسم کے ماحول سے یہ آئی ہے، ایسی لڑکی کا ہمارے معاشرے میں اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، حق مہر کیا ہوتا ہے، ویسے ہی حق مہر اس کا مقرر کر دیا جائے تو نکاح ٹھیک ہو جائے گا. یہ کس کا موقف بتایا میں نے آپ کو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. امام شافعی، امام احمد کا موقف یہ ہے کہ یہ نکاح درست نہیں ہے، یہ نکاح ختم کیا جائے، شریعت کے لحاظ سے نکاح غلط ہے. یہیں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اس حدیث کے معاملے میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جس کا نمبر تھا عمدۃ الاحکام میں 303 303 اور موضوع تھا اس کا نکاح شغار. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 304 کی طرف، 304. اس کے راوی ہیں امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب علی کیا مقام و مرتبہ جی ان کا؟ خلفائے راشدین میں سے ان کا نمبر کون سا ہے؟ چوتھا. اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جناب علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض، ان سے عداوت، ان سے نفرت منافقت کی علامت اور نشانی ہے. اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جناب علی سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت پہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں. تو یہ ہے جی راوی اس حدیث کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے. کس کو مخاطب کر کے؟ دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ دونوں میں، دونوں کون ہیں؟ آل بیت میں سے. جناب علی آل بیت میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں. داماد ہونے کی وجہ سے کوئی آل بیت میں سے نہیں ہوتا. دھیان سے، جناب علی آل بیت میں سے کیوں ہیں؟ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں. تو عبداللہ بن عباس کیوں ہیں آل بیت میں سے؟ کیونکہ وہ بھی چچا کے بیٹے ہیں. تو اس لحاظ سے دونوں برابر ہوئے، آل بیت میں سے ہونے کے لحاظ سے برابر ہوئے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے کزن لگے. جناب علی نے اپنے زمانے میں عبداللہ ابن عباس کو ایک شہر کا گورنر بھی بنایا تھا. تو یہاں پہ جناب علی کہہ رہے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعۃ یوم خیبر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی لڑائی میں
نکاح متع سے منع کر دیا تھا، متع والی نکاح سے آپ نے روک دیا تھا۔ وعن لحوم الحمر الاہلیہ، اور گھریلو جو گدھے ہوتے ہیں ان کے گوشت سے بھی آپ نے روک دیا تھا کہ وہ بھی حرام ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کئی بار لے کر آئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس کو لے کر آئے ہیں تو نمبر ہے 4216 4216، اور اس کے اوپر باب قائم کیا امام بخاری نے، باب غزوۃ خیبر۔ یہ باب ہے جنگ خیبر کے بارے میں، کیونکہ آپ نے دیکھا اس میں لفظ آیا نا خیبر کا، کہ نکاح متع کب حرام کیا گیا؟ جنگ خیبر میں۔ پھر امام بخاری اس کو دوسری بار لے کر آئے، نمبر ہے 5115 5115، اور اس بار امام بخاری اس پہ باب کیا قائم کرتے ہیں؟ باب نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ آخرا، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر میں نکاح متع کو حرام قرار دیا تھا، اسے منع کر دیا تھا۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تیسری بار، اور اس بار کیا نمبر کیا ہے؟ 5523 5523، اور اس کے اوپر باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب لحوم الحمر الانسیتی، گھریلو گدھے جو ہیں ان کے گوشت کا کیا حکم ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ گویا کہ امام بخاری نے ثابت کیا کہ ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ایک اور بار، اور نمبر ہے 6961 6961۔ باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب الحیلۃ فی النکاح، نکاح کے معاملے میں کوئی ہیلا کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، اس موضوع پہ امام بخاری اس حدیث کو چوتھی بار لے کر آئے ہیں۔ مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 1407 1407۔ اچھا، یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ نکاح متع حرام ہے، اللہ کے نبی نے روک دیا تھا علیہ السلام۔ یہ بتانے والے کون؟ جناب علی۔ اور آج کے رافضی جناب علی کا نام لیتے ہیں اور نکاح متع کے جواز کے قائل ہیں، نکاح متع کو درست جانتے ہیں، جبکہ جناب علی کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نکاح متع سے منع کر دیا تھا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں، ہم اہل السنہ، اہل الحدیث، سلفی لوگ۔ اور صحیح معنوں میں اہل بیت سے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ جناب علی شرک کے دشمن تھے، شرک کو ممنوع قرار دیتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اونچی قبروں کو گرایا جائے، ان کو ہموار کیا جائے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ اور جناب علی کہہ رہے ہیں کہ نکاح متع حرام ہے، تو نکاح متع کو حرام کون جانتا ہے؟ ہم جانتے ہیں۔ اچھا، جناب علی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جناب علی سے نیچے سند کیسی ہے۔ اس حدیث کو بخاری شریف میں امام بخاری لے کر آئے، ایسے ہی ہے، تو ہم امام بخاری سے بھی پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے حدیث جناب علی والی کیسے لی ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب علی کے زمانے میں تو آپ موجود، آپ تو بہت بعد میں آئے ہیں، تو آپ کے پاس جناب علی والی حدیث کیسے پہنچی؟ تو امام بخاری آگے سے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا مالک بن اسماعیل، مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ حدیث بتائی تھی عظیم محدث مالک بن اسماعیل نہدی نے۔ امام مالک نہیں، یہ اور مالک ہیں، مالک بن اسماعیل نہدی نے ہمیں حدیث بتائی تھی۔ حدثنا ابن عیینہ، اور ہمارے یہ استاد مالک بن اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بتائی ہے سفیان بن عیینہ نے، انہ سمع الزہریہ، اور سفیان بن عیینہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ حدیث سنی ہے امام ابن شہاب الزہری سے، بہت بڑے محدث۔ یقول، امام زہری کہتے تھے کہ اخبرنی الحسن بن محمد بن علی، کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے حسن بن محمد بن علی نے۔ کون ہو بھائی؟ زین العابدین میں حسین آئے گا، یہاں پہ تو حسین ابھی تک نہیں آئے رضی اللہ عنہ۔
ہاں جی بتائیں، کون بتائے گا؟ جی بیٹا، کون سے بیٹے کی بیٹے؟ یہی سوال ہے نا. یہ محمد بن حنفیہ کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ محمد بن حنفیہ. اور محمد بن حنفیہ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب علی کے بیٹے ہیں بھائی. محمد بن حنفیہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جناب علی کے وہ بیٹے ہیں جو فاطمہ سے نہیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے کہہ دیا جاتا ہے محمد بن حنفیہ کہ حنفیہ عورت کے یہ بیٹے ہیں، یعنی کہ ایسی عورت کے بیٹے ہیں جس کا تعلق تھا بنو حنیفہ قبیلے سے. لیکن باپ کے لحاظ سے وہ بھی جناب علی کے بیٹے ہیں. حسن و حسین کے باپ کی طرف سے کیا ہے؟ بھائی ہیں. بولیے بھائی، آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ باپ کے اعتبار سے حسن و حسین کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. ہم حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے کیا ہے؟ سردار ہیں. تو یہ محمد بن حنفیہ ان کے بھائی ہیں باپ کی طرف سے، ماں اور ہے. اچھا، یہ جو محمد بن حنفیہ ہے ان کے بیٹے حسن یہ حدیث روایت کر رہے ہیں اور ان سے حدیث لیے امام زہری نے. تو امام زہری نے کن سے حدیث لی؟ اہل بیت سے. امام زہری نے کن سے حدیث لی؟ اہل بیت سے. یہ ان کو آپ اہل بیت سے نہیں مانتے. اگر آپ کو اصول درست ہوگا تو آپ ان کو اہل بیت میں سے مانیں گے. اگر اصول یہ ہوگا کہ جناب علی اہل بیت میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں. اور اگر آپ کہیں گے نہیں داماد ہیں اس لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو ان میں سے نہیں بن سکیں گے. اس لیے یہ خیال رکھا جائے، اصول اپنے صحیح رکھے جائیں. تو یہاں پہ کون ہے جی؟ یہ حسن بن محمد بن علی اہل بیت میں سے. امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث انہوں نے بھی بتائی اور ان کے بھائی عبداللہ نے بھی بتائی. ان کے بھائی عبداللہ بن محمد بن علی، وہ بھی جناب علی کے پوتے اور یہ بھی جناب علی کے پوتے. اچھا، یہ دونوں کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابھی میں اپنے والد سے. ان کے والد کون ہیں؟ محمد بن حنفیہ. وہ کہتے ہیں ان علی قال کہ میرے والد نے یہ حدیث بیان کی تھی متا حرام ہے. حدیث بیان کرنے والے کون؟ جناب علی. ان سے حدیث لینے والے کون؟ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ. ان سے حدیث لینے والے کون؟ ان کے دو بیٹے حسن اور عبداللہ. اور ان سے حدیث لینے والے کون؟ امام ابن شہاب الزہری. نکاح متع کے بارے میں ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ عبداللہ ابن عباس نکاح متع کے قائل رہے ہیں. اسی لیے جناب علی نے یہ حدیث کس کو سنائی؟ عبداللہ ابن عباس کو. عبداللہ ابن عباس نکاح متع کے قائل تھے. وہ کہتے تھے جیسے مجبوری میں شراب حلال ہو جاتی ہے جب انسان مر رہا ہو بھوک سے پیاس سے، خنزیر کا گوشت حلال ہو جاتا ہے جب مرنے والا ہو. ایسے ہی نا شیخ صاحب، جان بچانے کے لیے خنزیر کا تھوڑا سا گوشت کھا سکتے ہیں نا. تو کہتے ہیں ایسی مجبوری کے عالم میں نکاح متع بھی حلال ہو جاتا ہے. وہ بھی نکاح متع کے کھلے طور پہ قائل کہتے ہیں انتہائی مجبوری میں نکاح متع حلال ہے. ان کے حلال ہونے کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے 5116 5116. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا جبکہ ان سے سوال کیا گیا نکاح متع کے بارے میں فرق خاصا، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا. کس کو؟ تو ان سے کہا ان کے اپنے غلام نے انما ذلک فی الحال الشدید وفی النساء قلۃ، کہ نکاح متع اس وقت جائز ہوا تھا جب عورتیں تھوڑی ہوتی تھیں اور مردوں کی حالت خراب ہو جاتی تھی شادی نہ ہونے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، جہاد میں جانے کی وجہ سے. عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی تھا. گویا کہ انہوں نے تائید کی کہ نکاح متع حلال ہے تھا عام حالات میں نہیں بلکہ ایمرجنسی حالات میں، مجبوری کے حالات میں. یہ موقف ہو گیا کہ اس کا عبداللہ بن عباس کا. اچھا، اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ نکاح متع کی تعریف کیا ہے. باقاعدہ پہلی تعریف یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے ایک وقت مقررہ تک.
نارمل شادی میں کیا ہوتا ہے؟ وقت طے ہوتا ہے شادی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایسے ہی ہے نا نکاح متع میں کیا ہے؟ کوئی مرد کسی اور سے شادی کرے ایک وقت مقررہ تک، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال، 2 سال کے لیے، اور اس کے بدلے میں مال دے. تو یہ ہے نکاح متع، اور یہی وہ نکاح ہے جو حرام ہے. نکاح متع کب حرام ہوا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے. تو پہلے نمبر پہ نکاح متع کو حرام قرار دیا گیا جنگ خیبر میں، جیسا کہ ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے. دوسرے نمبر پہ جنگ فتح مکہ کے موقع پہ اس کو چند راتوں کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے ربیع بن صبرہ الجہنی کی حدیث. کہتے ہیں کہ ان کے والد نے نبی علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ میں حصہ لیا تھا. کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ 15 دن 15 راتیں رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ نکاح متع کی اجازت دی تھی. مسلم شریف حدیث نمبر 1406 1406. پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں، کون؟ یہ ربیع بن صبرہ جوہنی، کہ پھر میں نے متع کیا تو میں متع کر کے باہر نہیں نکلا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دے دیا. اور سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جنگ اوطاس والے سال نکاح متع کی اجازت دی تھی، اور جنگ اوطاس والا سال فتح مکہ والا سال ہے، بات ایک ہی ہے. پھر اور یہ اجازت دی تھی 3 راتوں کے لیے، پھر آپ نے اسے منع کر دیا تھا. تو یہ بھی مسلم شریف ہے 1405 1405. تو خلاصہ اب یہ ہوا کہ جنگ خیبر سے پہلے نکاح متع حلال تھا، جنگ خیبر کے موقع پہ اس کو حرام قرار دیا گیا، پھر یہ حرام رہا، لیکن جنگ فتح مکہ کے موقع پہ 3 راتوں کے لیے اس کی اجازت دی گئی، اور پھر قیامت تک کے لیے اس کو کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نکاح متع حرام ہے اور یہ باطل ہے. ان کے نکاح ہو بھی جائے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ ختم کیا جائے گا. اور یہی اسی پہ اجماع ہے علماء کرام کا. نمبر 2، یہ پتا چلا کہ آغاز اسلام میں یہ نکاح جائز تھا انتہائی مجبوری کی وجہ سے، پھر اس کو حرام قرار دیا گیا، اور اچھی طرح حرام قرار دیا گیا. چاہے مجبوری ہو، اب یہ حلال نہیں ہے. یہ صحیح موقف ہے. شریعت نے اس نکاح کو کیوں حرام قرار دے دیا؟ اس نکاح کے کئی نقصانات تھے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ بچوں کا نسب جو ہے وہ مکس ہو جائے گا. ایک عورت صبح و شام نکاح متع کرتی ہے، ایک دن اس مرد سے کیا، ایک دن کے لیے اور پیسے لیے، پھر دوسری سے کیا، پھر دوسرے مرد سے کیا، تیسرے مرد سے. اب جب اس کا عمل ٹھہر جائے گا کیا پتہ چلے گا کس کا بچہ ہے یہ؟ دوسرے نمبر پہ نکاح متع کو جائز قرار مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لڑکی کی شرمگاہ حرام ہوئی ہے بغیر درست نکاح کے. تو بہرحال اس لیے یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس حدیث سے معلوم ہونے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت حرام ہے. جنگلی گدھے جو ہیں ان کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے بالاجماع. اس حدیث کی مناسبت سے ایک مسئلہ چھیڑنا چاہوں گا، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ یہ کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرے اور اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں نے سال کے بعد 2 سال کے بعد اس کو طلاق دے دینی ہے، تو کیا یہ نکاح متع ہے؟ نکاح متع میں کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ دونوں کا اتفاق ہوتا ہے، معاملہ واضح ہوتا ہے. یہاں پہ اس کی نیت میں خرابی ہے، لڑکی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ لڑکے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے لندن میں، ماسکو میں. اب وہاں پہ بے حیائی فحاشی اپنے عروج پہ ہوتی ہے،
تو اگر کوئی لڑکا اپنی کلاس پہلے لڑکی کے ساتھ نکاح یہ اس قسم کا نکاح کر لے تو کیسا ہے؟ کیا کہتے ہیں جی آپ لوگ؟ جی یہ کہتے ہیں دھوکہ ہے، وہ کہتے ہیں حرام ہے۔ پہلے تو میں علماء کرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نکاح جائز ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے جی؟ کیونکہ جو بظاہر نکاح ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ نکاح غلط ہے۔ یہ تو اس کے دل میں ایک بات ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک بات ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا موقف تبدیل ہو جائے۔ جی ارادہ جیسا بھی ہے دل کے اندر ہے، ارادہ جیسا بھی ہے کیا ہے؟ دل کے اندر ہے، اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس لیے پہلا موقف یہ ہے کہ ایسا نکاح جائز ہے۔ اگر نکاح بظاہر ٹھیک ہوا ہے، اس میں کوئی غلط چیز لکھی نہیں گئی، کوئی غلط چیز طے نہیں کی گئی، تو یہ نکاح جائز ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ آدمی اپنی نیت کو تبدیل کر لے گا اور پھر یہ نکاح اس کا قائم و دائم رہے گا، ٹوٹنے نہیں پائے گا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ نکاح ناجائز تو ہم نہیں کہہ سکتے، مکروہ ہے، حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب آپ لوگوں کا کیا موقف ہے جس بارے میں؟ بہرحال اس جی نکاح کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ ہم تب فتویٰ لگائیں گے جب وہ اظہار کرو، اظہار کر ہی نہیں رہا، اس کے دل میں یہ بات ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے۔ اس لیے اس نکاح کو باطل قرار دینا کچھ مشکل ہے، لیکن ویسے ہم کہیں گے کہ ایسا نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لڑکی کے ساتھ دھوکہ ہے اور غیر مناسب ہے، اس سے بچا جانا چاہیے۔ اور کوئی بھی ایسا نکاح اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرے گا، اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرے گا، تو دوسروں کی بیٹی، دوسروں کی بہن کے لیے آپ ایسا نکاح کیوں کر پسند کریں گے؟ آخر میں امام نووی رحمہ اللہ کے الفاظ خلاصہ نکاح متعہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ یہ نکاح حرام قرار دیا گیا، جائز قرار دیا گیا 2 بار۔ جنگ خیبر سے پہلے یہ مباح تھا، جائز تھا، جنگ خیبر میں اس کو حرام قرار دیا گیا، پھر فتح مکہ والے سال اس کو مباح جائز قرار دیا گیا، اور فتح مکہ والا سال ہی اوتاس والا سال ہے، پھر اس کو حرام کر دیا گیا۔ اب اس کی حرمت جو ہے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال و حرام کا خیال رکھنے کی توفیق دے، اور جو حرام قسم کے کام ہیں، نکاح ہیں، ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔